सामाजिक ताने बाने को अगर हम देखेंगे तो रोज़ा इफ्तार एक ऐसी चीज़ है, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जो हर तबके के और हर धर्म के लोगों को जोड़ता है। यहाँ पर आकर ऐसा सुकून मिलता है और ये लगता है कि यहाँ पर एक भाईचारा दिखता है, कि ये अमन चैन दिखता है। यही हमारा दीन हमें सीख देता है कि आपको सबको बाउंड्रीज को तोड़ के, छोटे बड़े को छोड़ के आप सबको एक साथ लेके चलें। देखिए, रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह फील जो आता है, हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने के बाद में और काम करने की कुव्वत बढ़ जाती है। ये एहसास होता ही नहीं है कि हमें प्यास लग रही है, क्या भूख लग रही है। दरबार मोहम्मदिया में जो रोज़े अफ्तार का इंतज़ाम होता है, इसमें हमने देखा है कि बरेली सिटी के अलावा जैसे कि मैं निगोही शाहजहाँपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, भोजपुर, तमाम दूर दूर गैर जनपदों से भी लोग यहाँ रोज़ा अफ्तार में आते हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे देश में ऐसे ही आगे भी अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई लोग मिलजुल कर रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। ये रोज़ा अफ्तार की जो रस्म है, यहाँ हज़रत कुतुबुल अक़ताब क़िबला अलहाज मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हयात ज़ारी से रस्म मुबारक चली आ रही है, जो हज़ब मामूल आज भी जारी और सानी है। रोज़ा हमें एक सबक सिखाता है कि अमन और चैन और क़नाअत पसंदी सबक देता है, और इस देश में ये दिखाना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हर किस्म के लोग, हर मज़हब व मिल्लत के लोग इसमें तशरीफ़ लाते हैं। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हज़रत वली मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। 27वां रोज़ा है। इस मौके पर इफ्तार का यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आयोजन हुआ था। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, उनसे जानते हैं कि आज रोज़ा इफ्तार के पीछे की क्या वजह है और ये कब से सिलसिला चला आ रहा है। ये रोज़ा अफ्तार की जो रस्म है, यहाँ हज़रत कुतुबुल अक़ताब क़िबला अलहाज मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हयात ज़ारी से रस्म मुबारक चली आ रही है, जो हज़ब मामूल आज भी जारी और सानी है, जिसको यहाँ सज्जादा नशीन अलहाज अनवर मियां हुज़ूर इस रस्म को निभा रहे हैं। जैसे रमज़ान माह का मैंने बताया, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर सब राहगीरों के लिए और जितने भी लोग निकलते रहते हैं, आसपास के जिन लोगों का इंतज़ाम नहीं है या है, जैसा भी रहता है, यहाँ रोज़ दस्तरख़्वान की महफ़िल सब्ज़ी है यहाँ पर पूरे 12 महीने। रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में रोज़दारों के लिए, सबके लिए एहतमाम किया जाता है। यहाँ सहरी का भी एहतमाम होता है, जिसके अंदर ख़ुसूसन एक सबसे अच्छी बात ये रहती है, ख़ुसूस बात, कि हमारे जो सज्जादा नशीन अलहाज अनवर मियां हुज़ूर हैं, यहाँ सब रोज़दारों के साथ पूरे महीने में यहाँ पर रमज़ान में साथ में बैठ के रोज़ा इफ्तार करते हैं। देखिए, इस दरगाह की एक बात और बताऊं मैं यहाँ के आसपास का पूरा इलाका जो सायरन यहाँ से बजता है, उसके बाद इफ्तार करता है, और ये इफ्तार का सिलसिला इस दरगाह पर पूरे रमज़ान जारी रहता है। आप बता रहे हैं कि सहरी पर भी रहता है। हमारे साथ डॉक्टर हारून इकबाल साहब भी हैं। हम उनसे रोज़े को लेकर बहुत से साइंटिफिक रीज़न आप बता चुके हैं, लेकिन इसका जो सामाजिक महत्व है वो आपको जो दिखता है वो कैसा है? देखिए, रोज़ा जो है, जैसे एक तरीके से हम लोग कहते हैं रूह को पाक करता है, और इसी तरीके से वो जिस्म को भी पाक करता है। साइंस के पीछे अगर आप जाएंगे तो जब दिन भर आप खाली पेट रहेंगे और 30 दिन तक खाली पेट रहेंगे तो बॉडी में सिस्टम ऑटोफेगी वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप जो है वो पुराने सेल्स टूट के ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल्स को बढ़ने का मौका मिलता है। इसी तरीके से सामाजिक ताने बाने को अगर हम देखेंगे तो रोज़ा इफ्तार एक ऐसी चीज़ है, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जो हर तबके के और हर धर्म के लोगों को जोड़ता है। लोगों की प्यार मोहब्बत बढ़ती है, लोगों में इखलास बढ़ता है और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ता है, और इसी तरीके से कौमी एकता का एक मुजाहरा देखने को मिलता है। शुक्रिया। देखिए, रोज़े से जो असल मकसद है वो यही है कि भूख और प्यास का एहसास है ये, और जब ये एहसास दिल में आता है तो हम मदद के लिए दूसरों की तैयार होते हैं, और यही वजह है कि रोज़ा जोड़ता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। हमारे साथ एडवोकेट मोहसिन खां भी हैं, उनसे जानते हैं कि रोज़े को लेकर फ़ील आता है, वो बताइए क्या रहता है। देखिए, रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह फील जो आता है, हम लोग कोर्ट में काम करते हैं और दिनों के मुकाबले बहुत सारी जगह आर्गूमेंट होते हैं कोर्ट में, और ऐसा एहसास नहीं होता है रमज़ान शरीफ में, वरना आम दिनों में हम लोग पानी ज़्यादा पीते हैं। रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने के बाद में और काम करने की कुव्वत बढ़ जाती है। ये एहसास होता ही नहीं है कि हमें प्यास लग रही है, क्या भूख लग रही है। डे बाई डे हम लोग काम करते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का पाक महीना है, अल्लाह सबको मुबारक करे। दरबार मोहम्मदिया में जो रोज़े अफ्तार का इंतज़ाम होता है, इसमें हमने देखा है कि बरेली सिटी के अलावा जैसे कि मैं निगोही शाहजहाँपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, भोजपुर, तमाम दूर दूर गैर जनपदों से भी लोग यहाँ रोज़ा अफ्तार में आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं हज़रत
انور میاں حضور قبلہ کی طرف سے یہ روزداروں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم آئے ہوئے سبھی روزداروں کو بہت بہت دل سے مبارکباد. 22 رمضان کو یہاں پر ولی میاں صاحب کی درگاہ پر روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا ہے اور میں یہاں پر لگ بھگ کافی سالوں سے آ رہا ہوں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہر سماج کے ہر ذاتی دھرم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ایسا سکون ملتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بھائی چارہ دکھتا ہے کہ یہ امن چین دکھتا ہے. میں یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس روزہ افطار میں سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں پر صبح کے ٹائم پر کل شریف بھی ہوتا ہے. یہ سسٹم لگاتار چلا آ رہا ہے. اس لیے میں انور میاں صاحب جو کہ ایک یہاں کی اچھی شخصیت ہیں اور ان کے چہرے پہ ایک روحانیت سی ہے تو میں ان سے کافی متاثر ہوں. اور یہاں پر آ کر کے میں دیکھ رہا ہوں لگاتار تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی، زائرینوں کی. بہت بہت شکریہ. آج ہم حضرت ولی میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں روزے کے افطار میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ دربار انسانیت اور روحانیت کی ایک بہت بڑی درگاہ ہے، ایک بہت بڑی جگہ ہے. جب لوگ پریشان حال آتے ہیں تو یہاں آ کر ان کو سکون ملتا ہے. اس درگاہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور صحیح عقیدت اور صحیح یہاں سے ایک راہ ملتی ہے جس سے تاکہ عالم اسلام میں اور خاص طور سے ہندوستان میں امن و امان قائم رہے، اس کی یہاں سے سیکھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ آگے بڑھائے. عامر یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہم روزے میں کون ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، کون سے طبقے کا بیٹھا ہے، کیا ان کی مالی حیثیت ہے، کہ سب کو ایک ساتھ لے کے ہم روزہ افطار یہاں پہ سب کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. یہی ہمارا دین ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ آپ کو سب کو باؤنڈریز کو توڑ کے، چھوٹے بڑے کو چھوڑ کے آپ سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں. شکریہ. دیکھیے درگاہیں جوڑتی ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں جو گنگا جمنی تہذیب ہے ملک کی، تو اس میں درگاہوں کا بہت بڑا رول ہے. بے شک سب طبقے کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، سب ایک مل جل کر رہتے ہیں، اپنی مسئلے حل یہاں سے کرواتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں اور فیض یہاں سے حاصل ہوتا ہے. اور میں بھی یہاں روز ہی آتا ہوں. درگاہ ولی میاں صاحب کے سجادہ نشین جناب انور میاں صاحب کے بلاوے پر یہاں پر ساموہک روزہ افطار میں آنا ہوا ہمارا، اور یہاں دیکھ کر ہمیں اچھا یہ لگا کہ سبھی لوگ مل جل کر اس روزہ افطار میں شامل ہوئے، چاہے دنیاوی لوگ ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سبھی دھرم ورگوں کے لوگ ہوں. اور یہی سکھاتا ہے روزہ ہمیں. اور جو افطار ہوتے ہیں اس میں ہمارے دیش میں گنگا جمنی تہذیب سکھائی جاتی ہے اور اسی کا پیغام ہمارے روزہ افطار میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایسے ہی آگے بھی امن چین قائم رہے اور سبھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی بھائی لوگ مل جل کر رہیں اور ہمارا دیش کو آگے بڑھاتے رہیں. روزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جس کو ہم لوگ بہت خلوص محبت اور پیار کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. ہم سب لوگوں کا فرض ہے، روزہ ایک ہم لوگوں کے لیے فرض ہے، اس لیے اس کو ہمیں پوری شدت کے ساتھ انجام تک پہنچانا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. اور روزہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ امن اور چین اور قناعت پسندی سبق دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو سب کو روزے کو مل بانٹ کر سبھی لوگوں کے ساتھ، چاہے کسی بھی ذات برادری کے لوگ ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی ذات کے لوگ ہوں، ہم سب کو اور اس دیش میں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہیں. ہم لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم سب لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں اور دیش کی اچھائی کے لیے، دیش کی کامیابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. پیر و مرشد الحاج شاہ مولانا ولی صاحب قبلہ قدیری، آپ کا وصال 1990 میں 28 رمضان مبارک کو ہوا اور آپ اس وقت مرتبہ 36واں عرس مبارک ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے میں چاند مسجد میں حضرت ولی میاں صاحب حضور نے اپنی ظاہری حیات سے لے کر جو ظاہر حیات میں ہمیشہ سے اس کا
روزے کا اہتمام کیا ہے افطار کا، اور 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن مجید کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اس کڑی میں جوڑتے ہوئے 27 رمضان المبارک کی شب جو 28ویں شب کو آپ کا وصال صبح صادق 4 بجے ہوا، اس لیے آپ کا وصال الشریف رمضان المبارک کی 28ویں شب میں کیا جاتا ہے، اور جو حسب دستور جاری ہے۔ اس میں سجادہ نشین حضرت انور میاں صاحب حضور جو جلوہ افروز ہیں، جو یہاں گدی نشین بھی ہیں، اور سارا نظام آپ کے تحت ہی چلتا ہے۔ الحمدللہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب و ملت کے لوگ اس میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ فقیری دربار ہیں، اور یہاں سے ہر لوگ آپ کا فیض پاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس عرس کو آج صبح 4 بجے قدس شریف بھی ہوگا، اور عید کے دن آپ کی تدفین ہوئی تھی 1 شوال کو، لہذا اس عید کے دن بھی 4:50 پر آپ کی جو تدفین ہوئی وہ قدس شریف بھی منایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ دستور جاری ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انور میاں صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کو اس کا درجات بلند فرمائے۔ میرا نام محمد عثمان ہے، اور یہاں پہ میں سلسلے سے بچپنے سے میرے گھر والے پورے پریوار کے ساتھ جو ہے وہ سب یہیں سے نسبت رکھتے ہیں، اور یہاں پر روزہ جو ہے وہ ہر سال ہم یہیں پر کھولنے کے لیے آتے ہیں، اور تراویح جو ہے وہ بھی ہم یہیں پر مکمل اپنی کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہاں پہ قرآن شریف کا مکمل 27واں روزہ ہے، 28ویں شب ہے، اور صبح جو ہے وصال کل شریف جو ہے 4:50 پہ ہوگا، تو اس کا بھی اہتمامی کل جو ہے وہ صبح میں انتظام کیا جائے گا۔ ایک رمضان 12 مہینے میں ایک مہینہ، تو یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہم اس سے اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے کوئی بھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 40 دن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ پورا ایک مہینہ آپ کو دیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے سارے جو چیزیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں آپ کوشش کرتے ہیں ان سے اپنی دوری بنانا۔ ایک ڈسپلن جسے کہتے ہیں زندگی کے اندر، وہ لوگ اس سے اتار سکتے ہیں اپنے اندر۔ صبح میں اٹھنا، ٹائم سے کھانا، ٹائم سے سونا، عبادت کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایک ڈسپلن لائف کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ رمضان کی سب سے اچھی چیز یہی ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیز آپ اس مہینے میں جتنا کنٹرول آپ اپنے اوپر کر سکتے ہیں، وہی سیم کنٹرول اگر آپ آنے والے سال میں پورے کرتے ہوئے چلیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کا جو جسم ہے وہ ایک عجیب نئی طاقت محسوس کرے گا۔ دیکھیے، اس درگاہ کی اگر ہم بات کریں، جو سجادہ نشین ہیں انور میاں، ان کے بارے میں تمام لوگ بہت سی چیزیں جانتے ہوں گے، لیکن ایک خاص بات جو یہ ہے کہ وہ خود CA ہیں، اور تعلیم کو لے کر یہاں وہ ایک نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم پر بھی ان کا زور رہتا ہے۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ دونوں چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں ہوں گی، بچے اس طرح ترقی نہیں کر سکیں گے جیسے ملک کی دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ یہ جو افطار ہوا ہے، افطار میں بھی یہی میسج ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور جو ترقی کی دوڑ ہے اس میں سمجھیں کہ آگے بڑھنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں، اور ان راستوں پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔